تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائیں؟ کیا نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری ہے؟ عبد الحمید کشمیر سے۔ اچھا بھائی، عنوان یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں، اور سوال یہ ہے کہ اٹھانا کہاں تک ضروری ہے۔ چلو دیکھیے، حدیث میں تین طرح کی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے شحمت اذنیہ ہی، کہ کانوں کی جو لو ہے نا، یہاں تک کانوں کی جو لو ہے یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تکبیر تحریمہ کے وقت۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے فروع اذنیہ ہی، کانوں کے کناروں تک ہاتھ اٹھائے۔ اور ایک میں آتا ہے کہ حذو منکبیہ، اپنے کندھوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ تو اس لیے بعض ائمہ اس کے قائل ہیں کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں، بعض اس کے قائل ہیں کہ کانوں تک اٹھائے جائیں، بعض اس کے قائل ہیں کہ یہاں تک اٹھائے جائیں۔ تو امام حنیفہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام احادیث کو جمع کر کے وہ ایک رائے قائم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے تینوں روایتوں پر عمل کیا، اور یہ ان کا جو فقہ حنفی میں کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے انگوٹھا ہے نا، یہ کانوں کی لو کے برابر آ جائے۔ تو اس سے کیا ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جن صحابی نے ہتھیلیوں کا اعتبار کیا، کہ نبی کی ہتھیلیوں کو ہاتھ سے تعبیر کیا، تو انہوں نے کہا کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں۔ تو انہوں نے اصل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کو دیکھا اور تو کہا کہ وہ کندھوں تک اٹھی ہوئی تھیں۔ اور جن صحابی نے کہا کہ کانوں کے اوپر کے حصے تک ہاتھ اٹھائے جائیں، انہوں نے انگلیوں کا اعتبار سے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک کانوں کے اوپر کے حصے تک تھی۔ اور جن صحابی نے کہا کہ یہ کانوں کی یہ اس نرم حصے تک ہاتھ اٹھائے جائیں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو دیکھا، کہ درمیانے ہاتھ کے درمیانی حصے کو۔ تو اگر آپ اس طرح سے عمل کرتے ہیں تو تینوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے، کندھے والی بھی، کانوں کے اس حصے والی بھی، اور کانوں کے اوپر والے حصے والی بھی۔ تو یہ رائے ہے، باقی اس میں ائمہ کے دوسرے اقوال بھی ہیں، تو یہ ہماری رائے میں سب سے بہتر ہے۔ باقی اس میں کانوں کو اس کو ہاتھ لگانا ثابت نہیں ہے، یہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے۔ کوئی لگا بھی لیتا ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بہتر یہی ہے کہ یہاں تک ہاتھ اٹھائے جائیں، کانوں کو لگانے کا نہیں ہے کہیں بھی۔ تہجد میں اردو میں دعا کر سکتے ہیں؟ تہجد کی نماز میں دعا مانگ سکتے ہیں اردو میں؟ نگہت خان سعودی عرب سے۔ نماز کے اندر اردو میں دعا نہیں مانگ سکتے، ہاں تہجد کی نماز کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے اردو میں دعا مانگیں، انگلش میں مانگیں، پشتو میں مانگیں، پنجابی میں مانگیں، آپ کی مرضی ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے یا بیٹھ کر؟ کیا دونوں صورتوں میں ثواب برابر ہے؟ طاہر انصاری فرانس سے۔ نہیں، دونوں صورتوں میں ثواب برابر نہیں ہے۔ جو بیٹھ کے نماز پڑھنے سے نماز کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے۔ کیا عقیقہ میں صرف بکرا ذبح کر سکتے ہیں؟ شارق صاحب بہار سے پوچھتے ہیں، کیا عقیقے میں صرف بکرا ذبح کر سکتے ہیں یا بڑا جانور بھی ذبح کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں صرف بکرے کا ذکر ہے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ جو حدیث میں جو ہے وہ شاتعینی کا تذکرہ ہے، جو بکرا دمبا دونوں پر اطلاق ہوتا ہے اس کا۔ باقی یہ جو حدیث میں بکرا یا شات کا ذکر ہے، تو اس سے مراد بکرا یا شات نہیں بلکہ ایک جانور۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بڑے جانور میں ایک جانور 7 جانوروں کے برابر ہوتا ہے۔ تو دلالت النص سے اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گائے میں بھی ایک حصہ قربانی کا لیا جا سکتا ہے۔ تو بکرا کریں، بکری کریں، دمبا کریں، دمبی کریں، بھیڑ کریں، بھیڑ کی مؤنث کریں، یا گائے کریں، یعنی گائے کا ایک حصہ لیں یا 2 حصے لیں، تو یہ سب جائز ہیں۔ اونٹ کا ایک حصہ، 2 حصے، عقیقے میں سب جائز ہے۔ لڑکے کی طرف سے بہتر یہ ہے کہ 2 حصے کیے جائیں، لڑکی کی طرف سے ایک حصہ کیا جائے۔ تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ لڑکی کی طرف سے بکری اور لڑکے کی طرف سے بکرا، یہ بھی غلط ہے۔ لڑکے کی طرف سے بکری بھی کر سکتے ہیں اور لڑکی کی طرف سے بکرا بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بکرا، دمبا، بھیڑ اور کیا نام ہے اس میں یہ جو گائے ہے، اس کا بھی حصہ لیا جا سکتا ہے۔ اور عقیقے میں ایک سہولت یہ بھی ہے کہ عقیقے میں جانور کا 2 دانت ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اور عقیقہ ایک سنت عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ میت کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں؟ محمد بلال کبیر والا سے۔ میت کے گھر سے جو کھانا دوسروں کے گھر میں بھیجا جاتا ہے، کیا وہ کھانا جائز ہے؟ جبکہ وہ کھانا میت کے لواحقین نہیں پکاتے، دوسرے لوگ کھانا دیتے ہیں۔ دیکھیے، اگر میت کے ہاں جو لوگ تعزیت کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ دور دور سے آئے ہوئے تھے، تھکے ہارے ہیں، اور کھانے کا ٹائم ہو گیا، تو اڑوس پڑوس میں اگر کوئی ان کو کھانا کھلا دیتا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ رشتہ دار بعض دفعہ دور سے آتے ہیں اور بھوکے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو مرنے والا تھا وہ تو چلا گیا، اب اس کی وجہ سے ہمیں کیوں بھوک سے مار رہے ہو؟
تو اس چکر میں اگر کوئی اڑوس پڑوس والا یا رشتہ داروں میں کوئی ان کو وہاں کے لوگوں کو کھانا کھلا دے تو ٹھیک ہے. لیکن اڑوس پڑوس میں کھانا بانٹنا یہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ کھانے کا موقع ہے نہیں, یہ غم کا موقع ہے. کھانا کھلانا خوشیوں میں ہوتا ہے, غم میں نہیں ہوتا. یہ جو میت کے لواحقین کھا رہے ہیں تو مجبوری میں کھا رہے ہیں نا, یہ تو بھوک کی وجہ سے. آپ اڑوس پڑوس میں کیوں بانٹ رہے ہیں؟ ہاں اگر کھانا اتفاق سے زیادہ آ گیا, بچ گیا ہے, تو بھی بہتر یہ ہے کہ اڑوس پڑوس میں نہ بانٹا جائے, کیونکہ غم کا موقع ہے اور آپ پڑوسیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو ایک عجیب سی چیز ہو جائے گی. یہ بالکل مزاج شریعت کے اور عقل کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. تو شریعت میں کھانا خوشیوں کے موقع پر ہوتا ہے, غموں پہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اس کھانے کو پھر فقیروں میں صدقہ کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. زکوٰۃ کے لیے سونے کا ریٹ نیٹ سے معلوم کرنا. کیا نیٹ سے سونے کا ریٹ معلوم کر کے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ حذیفہ سلیمی کراچی سے. دیکھیں زکوٰۃ سونے کی ریٹیل پرائس پہ ہوتی ہے, ہول سیل پرائس پہ نہیں ہوتی. تو نیٹ پہ اگر ریٹیل پرائس بھی لکھی ہوئی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نیٹ کے ریٹ الگ ہوتے ہیں اور آپ کے اپنے علاقے کے ریٹ الگ ہوتے ہیں, تو اس لیے اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو اس لیے اپنے علاقے کے سنار سے پوچھیں کہ ابھی ریٹیل پرائس اس کی ہے کیا, وہ زیادہ قابل اعتماد ہے. کیا پاکی کے بعد زوجہ کے قریب جانا جائز ہے؟ حیض سے پاک ہونے کے بعد کیا زوجہ کے قریب جا سکتے ہیں؟ یہ کسی نے سوال پوچھا ہے, میں پورا سوال نہیں پڑھ رہا, بس اس کا مختصر جواب دے دیتا ہوں. عمیر مصطفیٰ بہاولپور سے. دیکھیے زوجہ کو جب جو ہے پاک ہو جائے تو پاک ہوتے ہی اس پر یہ تو ضروری ہے کہ غسل کر کے نماز شروع کر دے, لیکن شوہر اس کے پاس اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک یہ نہ دیکھا جائے کہ پچھلے مہینے کتنے دن میں پاک ہوئی تھی. اگر پچھلے مہینے کوئی خاتون 8 دن میں پاک ہوئیں اور اس دفعہ 6 دن میں پاک ہو گئیں تو نماز تو شروع کر دیں گی, لیکن شوہر نہیں جا سکتا ان کے قریب جب تک کہ 8 دن پورے نہ ہو جائیں, کیونکہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ پچھلی دفعہ 8 دن ایام ہوئے تھے تو ہو سکتا ہے اس دفعہ بھی 8 دن ہو. تو کیونکہ خواتین کی عادت ہوتی ہے, جو اسی عادت کے حساب سے ان کو جو بلیڈنگ ہوتی ہے, تو اس بات کا امکان چونکہ موجود ہے اس لیے قریب جانے میں احتیاط لازم ہے. بچے کو دودھ پلانے کی کتنی مدت ہے؟ بچے کو دودھ پلانے کی شرعی مدت کتنی ہے؟ کیا لڑکے کے مقابلے میں لڑکی کی مدت آدھی ہوتی ہے؟ ثاقب انڈیا. بھائی دونوں ایک ہی جیسا پیٹ لے کے پیدا ہوتے ہیں, لہذا جتنی بچے کی مدت ہے اتنی بچی کی مدت ہے, اور وہ 2 سال ہے. تو 2 سال تک مائیں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو. صحیح قول کے مطابق 2 سال کے بعد, یعنی مفتبی قول کے مطابق 2 سال کے بعد دودھ پلانے کی اجازت نہیں ہے. رضائی اولاد کو کیا وراثت ملے گی؟ رضائی بیٹے یا بیٹی کا شرعی وراثت میں کیا حکم ہے؟ ثاقب صاحب انڈیا سے. نہیں, رضائی بیٹے یا رضائی بیٹی کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. کیا ولد الزنا کا وراثت میں حصہ ہوگا؟ اگر کوئی بچہ زنا سے پیدا ہوا ہو تو کیا وہ وراثت کا حقدار ہوگا؟ اگر ہوگا تو کس کی طرف سے؟ محمد عارف کینیا سے. جو ولد الزنا بچہ ہے تو جس کے پانی سے اللہ نے اس کو پیدا کیا, یعنی جو اس کا باپ ہے, جس کو شریعت باپ نہیں مانتی, تو اس باپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا وراثت میں اس سے کوئی حصہ نہیں ہوگا. البتہ اپنی ماں سے اس کو وراثت ملے گی. تو کیونکہ ولد الزنا بچے کا باپ سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا, شریعت اس کو باپ مانتی نہیں ہے. چوری کے مال کی خرید و فروخت کا حکم. چوری کے مال کی خرید و فروخت کے بارے میں کیا حکم ہے شیخ احسان؟ اگر 100% یقین ہے کہ یہ مال چوری کا ہے تو اسے خریدنا جائز نہیں ہے. اگر خرید لیا تو اس کی قیمت الگ سے صدقہ کرنی پڑے گی, پھر آپ کے لیے وہ جائز ہو جائے گا. وراثت میں کاروباری اور غیر کاروباری بیٹوں کا حصہ. والد نے 3 بیٹوں کو اپنی زندگی میں کاروبار سے علیحدہ کیا اور ایک بیٹے کو اپنے ساتھ شریک رکھا. 10 سال بعد والد کا انتقال ہوا. اب والد کی میراث میں, جس میں ایک بیٹے کی انفرادی محنت 10 سال کی شامل ہے, 4 بیٹوں میں یہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ رحیم داد 4 صدہ سے. دیکھیے فقہاء نے یہ مسئلہ بہت وضاحت سے لکھا ہے کہ باپ کے کاروبار کو اگر بیٹے ترقی دیتے ہیں, انویسٹمنٹ باپ کی تھی تو وہ باپ ہی کا کاروبار کہلائے گا. ایک بیٹے نے چاہے اس کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا ہو, اس کو الگ سے کوئی حصہ نہیں ملے گا. جتنی بھی ترقی دی ہو تو بیٹے کی حیثیت باپ کے ساتھ محض ایک معاون کی ہوگی. تو اس لیے اس کاروبار میں سارے بچوں کا حصہ ہے. یہ بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کاروبار کو میں نے محنت کی ہے, تو اس محنت کا آپ کو آخرت میں ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. لیکن یہ کہ وراثت میں سب کا اس کاروبار میں جتنا ہر شرعی وارث کا حصہ اتنا ہی اسی بیٹے کا بھی ہوگا.
اس لیے جو لوگ اپنی زندگی میں یعنی اپنے بیٹوں کو بزنس میں اپنے ساتھ لگاتے ہیں اور ان کے بیٹے محنت کر کے کاروبار کو ترقی دیتے ہیں، تو ایسے والد کو چاہیے کہ زندگی ہی میں اس بیٹے کو اس محنت کی وجہ سے کچھ حصہ ہینڈ اوور کر دے، اس کو مالک بنا دے، تاکہ بعد میں جھگڑے نہ ہوں۔ اگر زندگی میں ایسا نہیں کیا، سراحت نہیں کی، تو پھر وہ وراثت میں اس کا بھی اتنا ہی حصہ ہوگا جتنا دوسروں کا حصہ ہوتا ہے۔ اسپرائٹ اور کوک پینا کیسا ہے؟ کیا کوک یا اسپرائٹ کی بوتل پینا جائز ہے؟ محمد بلال کبیر والا سے۔ جی ہاں جائز ہے، کوک ہے، اسپرائٹ ہے، اس میں ناجائز والی کوئی چیز نہیں ہے۔ صحت کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے یہ